السلام علیکم. انتظار عشق کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہیرا بائی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو پھول سے چہرے پر مسکراہٹ سے جائے کھڑی تھی. کیا ہوا بھائی، پہلی بار دیکھ رہی ہو کیا؟ وہ اٹھلاتی بولی. یہ تو ہے شیرینہ. وہ ہنوز بے یقین تھی. نہ میرا بھوت ہے. وہ بدمزہ ہوئی. ایسے جیسے جانور کو بیچا تھا نا تو نے. تیرا حق تو نہیں تھا کہ یہاں واپس آتی، پر کیا کیجیے. نمک حرام نہیں ہوں. آ گئی. اے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کر. کس عاشق کے ساتھ بھاگی تھی جو چھوڑ گیا تو چلی آئی. تجھے یہاں تو بھجوا رہا تھا وہ شرجیل بخت. ہاں ہاں. عاشق؟ ہمارے عاشق نہیں خریدار ہوتے ہیں بھائی. تو نے ہی تو بتایا تھا جب نئی آئی تھی یہاں. شیرینہ کہکا لگا کر بولی، پھر سنجیدہ ہوئی. دھول جھونک رہا تھا تیری آنکھوں میں. وہ جل دے رہا تھا. میں نے چھپ کر باتیں سن لی تھی، اس لیے فرار ہو گئی. اتنا وقت چھپی رہی، پھر پتہ چلا جس سے چھپ رہی ہوں وہ تو خود ٹوٹا پڑا ہے. آ گئی یہاں. ہیرا غور کرتی رہی. شرجیل سے کوئی رابطہ نہ تھا جو تصدیق کرتی. ہاں یہ جان گئی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس کا سچ بول رہی ہے چھوکری. آخر میں جیسے پیسے میں آناکانی کر رہا تھا یہی چکر ہوگا. وہ دل ہی دل میں قائل ہو گئی. شاباش شاعری. تو ہیرا ہے. مت ماری تھی میری کہ تجھے اس جانور کو سونپا. اب نہیں ہوگا. ہیرا شہد بھرے لہجے میں بولی. کیوں شریف عورتوں کی طرح بیٹھ کر کھلاؤ گی؟ شیرینہ نے طنز کیا. بڑی تیز ہو گئی ہے. مطلب تھا اب کہ ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کروں گی، اچھے پیسے لگواؤں گی. اس کی بات پر شیرینہ ہنس کر اٹھی. واہ بھائی تیرا انصاف. میں ذرا ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو. وہ فلک کے کمرے میں آئی. اسے دیکھ کر فلک سن جگہ پر بیٹھی رہ گئی. شیرینہ نے آگے بڑھ کر گلے لگایا. سب ٹھیک ہو جائے گا فلک. اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ راستہ بنا رہا ہے. پھر اس کے آنسو صاف کیے. اب جو میں کہوں گی وہی کرنا. انسپکٹر دلاور کب سے اس سیکس ٹریفکنگ میں ملوث نیٹ ورک کے پیچھے تھا. اب یہ ثبوت جو حیدر بخت کی جانب سے موصول ہوئے تھے وہ امید افزا تھے. تبھی فون بجا. کیسا لگا پھر تحفہ؟ حیدر کی باری. آواز اسپیکر پر ابھری. جی سردار صاحب تحفہ شاندار ہے، مگر رندوا جیسی بڑی مچھلی کو ٹرائل میں بٹھانے کو ناکافی. اور اگر رندوا جائے وقوع پر پکڑا جائے تو؟ دلاور چونکا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے مگر اس کے کیے کے بعد اس نیٹ ورک کو پکڑنے کا کام آپ کا. ہم صرف وہاں تک پہنچ جائیں گے. وہ آہستہ آہستہ سب بتانے لگے. دیکھ شہری سمجھا لے اس کو. خوش نصیب ہے رندوا خرید رہا ہے. اسے منہ نہ لٹکائے. اب بھائی کو فلک کیے اترے. منہ پر تاؤ آیا. چھوڑ اس کو، صحیح ہو جائے گی خود ہی. کب تک لیں گے اسے یہاں سے؟ کل رات کو. بھائی نے بولا. یہی بلوا لو اسے. پہلی بار ہے. یہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے. یہ شیرینہ رازداری سے بولی. بھائی نے بھی فلک کا رویا رویا چہرہ اور بدلہ انداز دیکھا. شیرینہ بول رہی تھی. یہاں ہوئی تو تیرے میرے بس میں رہے گی، وہاں جا کر پھر گئی تو؟ اس کی بات پر ہیرا نے بھی غور کیا. پھر رندوا اسے کیا ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا؟ شاعری تو صحیح کہتی ہے. میں صاحب سے بات کروں گی. اس کے جانے کے بعد شیرینہ نے دروازہ بند کر کے فون ملایا. فلک رو رہی تھی، شور مچا رہی تھی. اسے تیار کرنے میں دشواری ہو رہی تھی. بس کر یہ رونا دھونا. نصیب ہی یہی ہے تیرا. چپ کر کے میک اپ کرا. شیرینہ نے چیخ کر اسے چپ کروایا. اس کے انداز کو پکا اعتماد کرا گئی. یہی وہ چاہ رہی تھی. فلک کو بھی اس نے سب سمجھا دیا تھا. فلک کا رونا دھونا بہرحال ڈرامہ نہیں تھا. وہ حقیقتاً ڈری ہوئی تھی. جلدی بھیج اسے. بھائی آئی؟ ہاں بس تیار ہے. نظر نہ لگے. شیرینہ نے کہا. ایک کمی ہے. وہ گئی اور ایک گول پھول والا خوبصورت لاکٹ جس کا ڈیزائن چھوتا تھا وہ فلک کیے گلے میں سجا دیا. لے جاؤ اسے. پھر مڑ کر بھائی سے بولی. یہ سکھا کا داماد ہے. رائنا کو حیرت میں آ گرا. پکی عمر کا عجیب سا مرد. 18 سالہ لڑکی کا شوہر تھا جو سامان اٹھا رہا تھا. ہاں بھابھی یہ سکھا ایسے ہی تو کبھی نہ دیتی اپنی بیٹی سے. وہ تو کم بخت نے عزت پر ہاتھ ڈال دیا. اس کی تو پنچایت نے یہ فیصلہ دیا کہ اسے بیاہ دی جائے. زرگل نے تفصیل بتائی تو رائنا اچھل گئی. کیا یہ سزا لڑکی کو دی؟ آدمی کو کیسا اندھا قانون ہے. اسے دکھ ہوا. یہی ہوتا ہے. پھر لڑکی کو کون بیائے گا؟ زرگل لاپرواہی سے بولی. بیاہ سب کچھ نہیں ہوتا بیچاری. اسے اب اس لڑکی کی روتی صورت کی وجہ سمجھ آئی. زرگل لاپرواہ میسنا کندھے اچکا گیا. سنا ہے بڑی پڑھائیاں کر رہی ہے تو؟ وہ سہیلی کے گھر جا رہی تھی کہ دانیال نے کالی بلی کی طرح راستہ کاٹا. اس دن کے بعد آج سامنا ہوا. وہ ڈر کر پیچھے ہوئی. ڈر نہیں، کچھ نہیں کہتا. اطمینان سے رہ. پڑھائیاں کر بس. کہیں کچھ غیر متوقع نہ ہو. چلتا ہوں.
بیسٹ آف لک، وہ مزے سے کہتا چلتا بنا سکینہ کو اس کی باتیں سے بے ربط لگی۔ کیا کہہ رہا تھا یہ آخر؟ لگتا ہے پنچایت کے فیصلے کے بعد مزید پاگل ہو گیا ہے، لعنت بھیج سکینہ۔ وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے لال آنکھوں سے گھورتا رقص کرتے دیکھ رہا تھا۔ بس کر، اب ادھر آ۔ رندوا کی فرمائش پر فلک کے پاؤں کانپے اور وہ ساؤنڈ سسٹم بند کرتی کپکپاتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پاس جا کر کھڑی ہوئی تو اس کی کپکپاہٹ نے اس وحشی کو لطف اندوز کیا۔ اس نے کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بری جان سے لرز گئی۔ نام کیا ہے تیرا؟ اس کے گال کو اپنی بھدی انگلیوں سے چھوتے پوچھا۔ فلک، ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی جی۔ وہ مزید ڈری۔ آنسو بے تاب ہوئے۔ وہ اب اس کے بال چھو رہا تھا۔ پیک بناؤں جی؟ وہ لرزتی پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں چڑیا، چل بنا لے۔ وہ اٹھی، سامان اٹھایا اور ٹیبل تک لائی۔ نظر بچا کر اس نے وہ سونف شراب کی بوتل میں ملا دیا جو شیرینا نے دیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر جا بیٹھی تھی جو اونچی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب برابر کی سطح پر تھے۔ رندوا ویسے بھی چھوٹے گھٹے ہوئے آدمی کو تھا۔ آگے دور جا بیٹھنے پر زور سے ہنسا۔ ڈرپوک چڑیا، اب تو یہ روز کا کام ہے تیرا۔ کچھ دن مجھے خوش کرنا، پھر میں جہاں بھیجوں گا اسے خوش کرنا۔ وہ شراب کی چسکیاں بولا۔ ابھی تو ڈر ہی رہی ہے، ساری ڈرتی ہیں پھر کام کرتی ہے۔ وہ گلاس پر گلاس چڑھا رہا تھا۔ اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ آپ بیچتے ہو؟ فلک نے اس پر دوا کا اثر ہوتے دیکھ پوچھا۔ بیچتے نہیں، بیچتے ہیں سبھی۔ ادھر آ۔ اس نے بھاری ہوتے سر کو تھام کر اسے بلایا اور وہ یوں بیٹھی رہی۔ بہت ہو گئے نخرے، ابھی بتاتا ہوں، کہتے ہی اس نے روتی ہاتھ پاؤں چلاتی فلک کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور اس پہ جھکنے والا تھا کہ فلک کی دعائیں رنگ لائیں اور سائڈ پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ فلک تیزی سے آنسو پیتی چھت سسکیاں روکتی اٹھی اور ساؤنڈ سسٹم کا ریکارڈ بند کیا جو اس نے تب آن کیا تھا جب رندوا نے گانا بند کر کے پاس بلایا تھا۔ اب وہ گلدان میں شہرینہ کا پہلے سے چھپایا فون نکالنے لگی اور تیزی سے نمبر ڈائل کیا۔ فلک کی کال پر دلاور نفری کو لے کر کوٹھے میں گھس آیا۔ رندوا کے علاوہ کئی بڑے لوگ آج سامنے آئے تھے۔ باہر نکلتے ہی میڈیا نے انہیں دھر لیا اور تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ رندوا اب بھی نشے میں تھا۔ میڈیا کے سوالوں نے میٹر ہی گھما دیا تھا۔ پھنسا رہے ہیں میرے کو، یہ اس آغا نے کیا، بلکہ نہیں وہ حیدر بخت نے کیا۔ وہ میڈیا کو بیان دیتے اول فول بک رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں اس کو، جان لے لوں گا۔ وہ لوگ ہنسنے پر مزید دھمکیوں پر اتر آیا۔ اس کے دست راست نے سر جھٹکا اور صورتحال سنبھالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس دن حیدر کے آفس میں بنائے گئے پلان کے مطابق ہی شیرینا واپس کوٹھے پر گئی تھی۔ اور بھائی کیا تھا وہ عجیب سا لاکٹ جو اس نے فلک کو پہنایا تھا؟ اس میں رندوا کی فوٹیج تھی۔ یہ لاکٹ کا بندوبست حمزہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد حیدر نے پولیس سے رابطہ کر کے انہیں اعتماد میں لے کر اگلا لائحہ عمل کیا۔ میڈیا ٹرائل بھی حیدر کی کال پر ہوا۔ اس سب میں لڑکیوں کی بھی فوٹیج ریکارڈ ہوئی، مگر حیدر نے وہ ہٹوا دی تھی۔ کچھ قرض جو اتارنے تھے۔ سعود نے سب سوچتے سردھندھا حمزہ صحیح تھا، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا۔ اب آپ ہاشم والی ویڈیو کا کیا کریں گے؟ سعود کے سوال پر حیدر نے اسے اجنبیت سے دیکھا۔ آپ کا کام ختم ہوا، اب آپ پیچھے دیکھیں، آگے بڑھ جائیں۔ وہ بولتے چل دیے جبکہ سعود پہلے تو منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ انوں بومبڑ آدمی۔ وہ حویلی جانے کے لیے نکل رہے تھے جب اچانک گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ یہ ادائے بے نیازی، ابے وفا مبارک، مگر ایسی بھی کیا بے رخی کہ سلام تک نہ پہنچے۔ اس نے کمرے میں پیر دھرا ہی تھا کہ کھینچ کر شیر مارا گیا۔ وہ ان سے ناراض تھی، کم سے کم بات کرتی تو وہ اشعار سنا کر زج کرتے۔ اس واقعے فائرنگ والے کو 4 دن ہو گئے تھے۔ رندوا پر حیرت نے اقدام قتل کے ساتھ ہاشم کے قتل کا کیس بھی کھلوا دیا تھا۔ وہ برا پھنسا تھا۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ سخت تیور لیے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کب کہا نہیں کھا رہا؟ میں نے کہا کھلا دو۔ انہوں نے بازو میں بندھی پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ گولی محض چھو کر گزری تھی، کوئی جانی نقصان نہ ہوا تھا، مگر رائنا کی ناراضگی قائم تھی۔
اس کا خود سے لپٹ کر رونا یاد آیا۔ بہت کچھ کہہ گیا تھا وہ پل ان سے، تم دنیا کی پہلی بیوی ہوگی جو حادثے کا شکار ہوئے شوہر سے اعتراض برت رہی ہے۔ وہ چپ چاپ انہیں کھانا کھلا رہی تھی جب طنز کا تیر پھینکا گیا۔ آپ خود بہت اچھے شوہر ہیں جو پریگننٹ بیوی کو صدمے دے رہے ہیں۔ سیاسی حریف کو شکست دینے کے لیے خود پر حملہ کروا کر۔ اس کی بات پر وہ چونکے، یعنی وہ سمجھ گئی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ دماغ نے، اس نے جواب دیا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگا؟ ویسے اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ میں نے نہیں کرایا تھا۔ انہوں نے کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔ جانتی ہوں، میں ساتھ تھی اس دن۔ آپ مجھے نہیں خطرے میں رکھ سکتے؟ اتنا جان گئی مجھے جانے حیدر۔ وہ پیار سے اس کا گال چھوتے بولے۔ وہ کس میں صحیح بالکل خیال نہیں ہے آپ کو میرا؟ نہیں سوچا کیا حالت ہوگی میری؟ انہوں نے مکرم کو زیر لب گالی دی۔ اس کی ہی غلطی تھی جو خبر حویلی پہنچی۔ ایسا ہو سکتا ہے مجھے تمہارا خیال نہ ہو؟ اب بس کرو، کہا تو ہے کل بھی کہ نہیں ہوگا آئندہ۔ وہ اس کے گال سہلاتے ہوئے بولے۔ حیدر نے بغور اسے دیکھا اور آگے کو ہوئے اس کے بازو کو تھامے خود سے قریب کیا۔ کیوں چھپا رہی ہو؟ کہہ کیوں نہیں دیتی؟ یہ جو آنکھیں بدلتی چمک لہجے میں چٹکتی مسکان سے کہتی رہتی ہو، اسے لفظ کیوں نہیں دے دیتی؟ عجیب سی بے گلی تھی اس کے لہجے میں، یہ جاننے کے باوجود اس کا دل بدل چکا ہے۔ وہ یہ اظہار اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ گئی وہ کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ تھوڑا آگے ہو کر لب ان کے کان کے پاس لے جا کر گویا ہوئی، صبر سردار صاحب، صبر، ابھی وقت مناسب نہیں ہے۔ اور وہ جو کچھ اور سننا چاہ رہے تھے اسے گھورتے پیچھے ہوئے۔ رائنا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اس کے ہنسنے پر ان کو بھی ہنسی آ گئی۔ ویسے رائنا، مجھے تم کو ایک راز کی بات بتانی ہے، سنجیدگی سے بولا گیا۔ کملا اسے چونک کر کیا گیا تھا۔ اب تک میں نے صرف 2 ہی چمچ بریانی کے کھائے ہیں اور پلیٹ میں بریانی ختم ہو چکی ہے۔ ان کے مسکراتے لہجے میں اس نے غور کیا اور اس کے روٹھنے منانے کے چکر میں وہ کب سے خود ہی کھائے جا رہی تھی۔ اف، کتنی پیٹو ہو گئی ہوں میں۔ اس کا لال پڑتا چہرہ دیکھ حیدر کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ 1 مہینے بعد وہ آج گاؤں کے ہاسپٹل آئی تھی۔ حالت دیکھ اس کا دل دکھ اور شرمندگی سے بھر گیا تھا۔ اسے یہاں رہتے سال ہو گیا تھا مگر اس نے کبھی توجہ نہ کی تھی۔ اصل مسئلہ ڈاکٹروں کی عدم دستیابی کا تھا جو یہاں آتے ہی جلد از جلد تبادلہ کرا لیتے تھے۔ بڑی بڑی مشینیں خرید تو لیں پر عملہ کہاں سے لائیں؟ ایاز بتا رہا تھا، جانے کتنی عورتیں زچگی کے دوران عدم توجہ اور باانچ کی کنڈیشن کی وجہ سے اسپیس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تفصیلات اسے شرمندہ کر رہی تھیں۔ اب تم یہی کام کرتے ہو؟ اس نے ایاز سے پوچھا۔ جی، یہاں ضرورت ہے میری، جواب اسے لاجواب کر گیا تھا۔ کیسا رہا وزٹ سردارنی کا؟ وہ خیالوں میں گم کھڑی تھی جب انہوں نے اسے حصار میں لیا۔ ہاسپٹل اچھا ہے پر سٹاف تو بہت کم ہے حیدر۔ ہاں یار، ہر بار بلوایا جاتا ہے مگر تبادلہ کرا لیتے ہیں سب۔ مگر اب ہم الیکشن بھی جیت چکے ہیں، اب بجٹ بھی زیادہ ہوگا اور صحیح جگہ لگے گا۔ وہ پر امید تھے۔ اسے کھڑکی سے نیچے دیکھ مالی کے ساتھ کام کرتا راکھی کا داماد دکھا۔ اس دن کی باتیں یاد آئیں اور وہ پلٹی۔ گاؤں میں کیسے عجیب رواج ہے نا؟ کہتے اس نے سکھا کی بیٹی کے واقعے کا احوال کہہ سنایا۔ حیدر نے گہری سانس لی۔ ہاں، یہ ہے تو ظلم مگر ایک طرح سے صحیح بھی ہے۔ لڑکی کو مارا، معاشرتی دور پھر گھر والے قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ ایسے میں اس غریب کے پاس کوئی راہ ہوتی کہاں ہے؟ مگر ایسے تو کرائم ریٹ مزید نہیں بڑھے گا حیدر۔ کسی ایک کو تو پراپر سزا ملے جانا۔ یہ معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ جو وکٹمز ہوتے ہیں نا، اکثر وہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اگر کوئی ایسا ہونا ہٹے تو کیا پنچایت ظالم کو کڑی سزا دے گا؟ کاروکری قبل اس وقت کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ بہت سے زاویوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، کوشش سے ہی بہتری آتی ہے۔ ابھی تھوڑی آئی، تھوڑی اور سجے گی مگر وقت لگے گا، انہوں نے کہا اور وہ مسکرائی۔ پہلے میں اور اب میں فرق تھا۔ پہلے ایسی باتیں، ایسے قصے سن کر وہ گھبرا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اب دل کی دنیا کیا بدلی تھی کہ سوچوں کا رخ تک بدل گیا تھا۔ اب وہ گھبرانے کی بجائے بہتری بدلاؤ لانے کا سوچتی۔ محبت ایسی پر اثر ہوتی ہے، وہ اکثر سوچتی اور حیران ہوتی۔ عجیب شے ہے محبت کہ جس کو ہو جائے وہ دیکھتا نہیں پھر اس کے چاروں طرف جو رنگ کی دنیا تھی وہ اب کیسی ہے کہ نئے سے اس منظر وفا دکھاتی ہے۔
ہر ایک چیز کی ہیبت بدل سی جاتی ہے، عجیب شے ہے محبت کہ جس سے ہو جائے۔ ہر ایک روپ میں آنکھیں اسے دکھتی ہیں، بس ایک شکل ہی رہتی ہے روبرو ہر دم، خود اپنے آپ سے کسی اور کی خوشبو آتی ہے۔ ہر ایک چیز کی صورت بدل سی جاتی ہے، عجیب شے ہے محبت۔ ماموں مامی آ گئے تھے۔ سعود نے ایک اچھے علاقے میں دوسرے شہر میں گھر خرید لیا تھا ابا کے پیسوں سے۔ وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ شہرینہ نے خود کو بہت جلد ہی ڈال لیا تھا، مگر فلک اب بھی ڈری سہمی رہتی تھی۔ سعود نے ان دونوں کو سختی سے ماموں کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ ابا کو جانتا تھا۔ شہرینہ اور فلک کو اس نیٹ ورک کو پکڑوانے میں انعام میں رقم ملی تھی، جس سے شہرینہ اب کچھ کام کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کل سعود کی فلائٹ تھی۔ شہرینہ نے اس کے لیے تھینک یو کا کارڈ اور ایک شرٹ خریدی تھی۔ اظہار تشکر کے طور پہ اس میں اس کا سوال کا جواب بھی تھا جو اس نے کچھ دن پہلے پوچھا تھا۔ وہ پیکنگ چیک کر رہا تھا جب اس نے دستخط دی۔ آؤ آؤ، وہ خوش دلی سے بولا۔ یہ تمہارے لیے اس نے پارسل آگے کیا۔ تم کل جا رہے ہو نا، سب تمہیں یاد کریں گے۔ کیا تم بھی؟ وہ پر امید ہوا۔ نیور مائنڈ، چھوڑو۔ وہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سعود سر پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ اس نے پارسل کھولا، شرٹ تھی، گڈ۔ پھر کارڈ دیکھا اور بےتابی سے کھولا۔ اس کے نام جس نے اندھیروں میں اجالے کی امید جگائی۔ مجھے میرے باپ نے فروخت کیا۔ میں نے خریدار کے روپ میں بھی مرد کا بدترین روپ دیکھا۔ مجھے اس صنف سے نفرت ہو جاتی اگر تم نہ آتے۔ تم نے سوال کیا کہ کیا میں تمہاری زندگی کا حصہ بننا چاہوں گی۔ یہ دوسری بار تھا جب مجھے خود پر رکش آیا۔ پہلی بار تب تھا جب میں اس جہنم سے نکلی تھی، مگر ابھی وقت ہے۔ ابھی مجھے خود کو دریافت کرنا ہے، دیکھنا ہے، اپنی اڑان کو، اپنے آپ کو کھوجنا ہے۔ تمہیں انتظار کرنے کو نہیں کہوں گی، مگر کرو گے تو روکوں گی بھی نہیں۔ تمہاری شکر گزار شہرینہ۔ وہ پڑھ کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی ابھی سیٹل ہونا ہے، ٹائم لگے گا۔ امید تو برقرار ہے۔ وہ بھی اماں کے ساتھ منشی جی کے گھر آئی تھی۔ دل ڈوب سا گیا تھا۔ اسے اپنی سکینہ کے ساتھ آخری ملاقات یاد آئی۔ دل میں پچھتاوا سا ابھرا۔ منشی جی کا گھر کچا کچ بھرا تھا۔ بانت بانت کی عورتیں جیسے تماشا دیکھنے آئی تھیں۔ ان دونوں کو فوراً سے رستہ مل گیا۔ منشی جی کی بیوی اجڑی بیوہ کی طرح لگی۔ وہ انہیں اس کے کمرے میں لے گئی جہاں اب سکینہ نامی زندہ لاش تھی۔ ستے میں ہے یہ بڑی سرکار، روتے بتایا گیا۔ رائنا نے دیکھا اس کے بکھرے بال، بکھرا وجود، غم سے بھری آنکھیں۔ اسے اس جنگلی پر تاؤ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سکینہ، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کون سے الفاظ میں دلاسا دے جبکہ سکینہ کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ اسے لپٹ کر رو دی۔ اتنے دنوں میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب تک سب اسے بتا رہے تھے کہ وہ برباد ہو چکی ہے، ناپاک ہو چکی ہے۔ اس کے ایسا کرنے پر منشی کی بیوی بہو گھبرا گئیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑ بڑی سرکار کو آرام سے مت ڈانٹیں۔ گویا کہ اسے خود الجھن ہوئی تھی، مگر پھر اس نے آرام سے اسے الگ کیا۔ جب وہ پھر روتی لپکتی، مجھے بچا لو بی بی، وہ جانور ہے، یہ مجھے دے دیں گے، اس جانور ہے وہ بی بی۔ رائنا نے ضبط کرتے اس کا چہرہ تھپکا اور وہ باہر چلی گئی۔ بھی اماں منشی کی بیوی کو سخت سنا رہی تھیں۔ انہیں رائنا کی صحت کی فکر تھی۔ وہ لوگ گاڑی کی طرف جا رہی تھیں جب کان میں پڑتی آوازوں نے قدم روک دیے۔ ہائے دیکھ ذرا، منشی کی لڑکی کو اکڑ نہ گئی۔ چیختی رہے، اب سر کا سائیں وہی بنے گا۔ دانیال کی مانگ تھی، اس کی مرد کو ضد دلائی تھی۔ پاگل نے۔ بند بکواس بند۔ وہ پورے زور سے چیخی تھی۔ بھی اماں تک لرز گئی تھی۔ وہ چلتی ان عورتوں تک گئی۔ ابھی کے ابھی یہ گھر سے چلتے بنے سب، ورنہ پنچایت کا فیصلہ ہوگا جو ہوگا بڑے سرکار کریں گے فیصلہ۔ اس لیے رائے دینے سے گریز کریں۔ گھر جائیں، اپنے تماشا بنا رکھا ہے۔ اس کے بولنے کی دیر تھی۔ وہ لوگ گھسکنے لگے۔ کبھی نہ سنتی اگر وہ بڑی سرکار نہ ہوتی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ بھی اماں اور سکھا اس کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ پانی دو بی بی کو۔ وہ اس کو ہاتھ سلاتی رہیں۔ کیوں فکر پالتی ہو کمی کے معاملات میں؟ یہ ہمیں آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ انہیں اپنے بھائی کی ہونے والی اولاد کی فکر تھی۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے کچھ سوچتے انہیں تسلی دی۔ لان میں کرسی پر بیٹھی سکینہ کا ہی سوچ رہی تھی۔ چند دن بعد فیصلہ تھا۔ تبھی سکھا چلی آئی۔ بڑی سرکار بھی اماں نے بھجوایا ہے۔ اس نے دودھ کا گلاس میز پر دھرا۔ کیا ہوا؟ اسے ہنوز کھڑا دیکھ رائنا نے پوچھا۔
وہ بڑی سرکار یہ اس نے مٹھی میں دبی پرچی آگے کی، وہ یہ میری لڑکی کو منشی کی بیٹی نے دی ہے، دیوار سے دیوار ملا گھر ہے دونوں کا۔ وہ پھر بولی بڑی زیادتی کرتا ہے، بڑا بھائی بہت مارتا ہے۔ منشی جی نے کل ہی بیچ میں آ کر بچایا۔ رائنا نے پرچی کھولی جس میں سکینہ نے اسے بچانے کی درخواست کی تھی۔ تمہاری بیٹی خوش ہے؟ رائنا سکھا سے پوچھا۔ بی بی جی آج سمجھتی ہوں کہ ظلم ہوا، کماتی بھی ہے، کھیتوں پر کام بھی کرتی ہے، سکھ بھی کوئی نہیں۔ شوہر تو بڑا ظالم ہے اس کا، مجرموں کو صائم بناؤ گے تو سر کا تو ظلم ہوگا ہی نا۔ چلو جاؤ اب، یہ پنچایت کے معاملات ہیں۔ اس نے بات شروع کی تھی، حیدر نے ٹوکا۔ یہ انسانیت کے معاملات ہیں حیدر، پنچایت کا فیصلہ لڑکی کی بقا کے لیے ہے، ورنہ کیا کرے گی؟ باپ بستر مرگ پر ہے، چھوٹا بھائی خود زیر تعلیم ہے، بڑا رکھنے کو تیار نہیں۔ کوئی حل ہے؟ کیا کمائے گی، کیا کھائے گی؟ عورت کو صرف روٹی کی نہیں، عزت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ رہ سکتے ہیں اپنے مجرم کے ساتھ؟ کون سی بقا کی بات کر رہی ہیں؟ فیصلہ صحیح ہونے تو سکھا کی بیٹی کے بعد سکینہ نہ ہوتی۔ چلو وہاں لڑکی بھی مجبور تھی، مگر سکینہ سٹینڈ لینا چاہتی تھی۔ عورت کی رضا کے بغیر پنچایت کون ہوتی ہے؟ نکاح کرانے والی یعنی مجبور کیا جا رہا ہے مجرم کو معاف کرنے کو۔ حیدر، جو تبدیلیاں آپ لانا چاہتے ہیں وہ سخت فیصلوں سے آتی ہیں، میں اسکول کالج کھولنے سے نہیں۔ جب ایسے ہی پسند ہے تو کیا فائدہ شعور کر؟ آج سکینہ ہمت کر رہی ہے کئی سکیناؤں کو بچانے کی۔ روز روز ایسی ہمت کرنے والے نہیں ملتے۔ بدلاؤ سخت فیصلوں اور قربانیوں سے آتے ہیں۔ بہت عمدہ تقریر ہے۔ ایک وقت میں نے بابا سرکار سے ایسے بحث کیے تھے، کہنا آسان ہوتا ہے، یہ لڑکی کی زندگی ہے جس سے محض اپنے بدلاؤ کے شوق میں نہیں کھیلا جا سکتا۔ وہ اٹھے، آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر لڑکی خود ذمہ داری سے فیصلہ لے، اپنے مجرم کو معاف کرنے نہ کرنے کا حق اسی کا ہے۔ آپ میری بات نہ سنیے، آپ خود سوچیے، ایک بار دونوں فریقوں سے مل کر بات کیجیے۔ وہ اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئے۔ پنچایت بیٹھ چکی تھی، دونوں فریق موجود تھے۔ دانیال بہت پر اعتماد تھا۔ حیدر نے بغور اس کے رویے کو دیکھا۔ دوسری جانب نیٹ ڈھال سکینہ تھی۔ تم پر الزام ہے منشی جی کی صاحبزادی کے ساتھ زیادتی کا، یہ سچ ہے؟ نگاہیں اس پر گڑی تھی۔ سائیں غلطی ہو گئی، بہک گیا تھا میں۔ مجھے لوگوں نے اس کی وجہ سے بے غیرت کہا کہ میری مانگ مجھے چھوڑ کر شہر میں کالج میں معاشقے کر رہی ہے۔ میں کیا کرتا سائیں؟ وہ روتا ڈرامہ کرتا بول رہا تھا۔ جب پنچایت فیصلہ دے چکی تھی کہ تمہاری مانگ نہیں ہے یہ لڑکی، تو احترام کیوں نہیں کیا اس کا فیصلے کا؟ وہ دھاڑا، سرکار غلطی ہو گئی سرکار۔ وہ پیروں میں گر گیا۔ حیدر نے لات سے پیچھے کیا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ باقی ارکان سے پوچھا۔ سائیں قانون تو یہی ہے، جس نے برباد کیا وہی آباد کرے اس گھر میں۔ منشی جی اور سکینہ بی بی آپ کو قبول ہے یہ نکاح کا فیصلہ؟ منشی جی رو دیے، مگر سکینہ اٹھ کھڑی ہوئی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل لرز رہا تھا، مگر آج نہیں تو کبھی نہیں، مجھے قبول نہیں ہے یہ سمجھوتا۔ سرکار نہیں ہے، ظلم نہ کرے خدا کے لیے۔ وہ ضبط نہ کر سکی، روتے روتے بولی۔ چمکیاں شروع ہو گئی۔ سب کو چپ کروایا۔ مولوی صاحب، حیدر نے موجودہ مولوی صاحب کو مخاطب کیا، لڑکی کی رضا کے بنا نکاح جائز ہے؟ ممکن نہیں سرکار، نکاح کا اپنا تقدس ہے۔ زنا بالجبر بدکاری کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے سرکار؟ وہ بدکار کو گاؤں میں کاری کیا جاتا ہے، چونکہ دانیال کا گناہ قبول کر چکا ہے۔ سردار کی حیثیت سے میں سردار حیدر بخت پنچایت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے دانیال کو کارو کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس فیصلے پر سناٹا چھا گیا۔ دانیال کھڑے قد سے گرا۔ غرور اکڑ چکنا چور ہو چکی تھی۔ وہ عبرتناک انجام کو پہنچا۔ کون کیا بول رہا تھا؟ حیدر کے کانوں میں محض سکینہ کی گئی ملاقات کے جملے گونج رہے تھے۔ رانیہ نے کس سمجھانے کے اندر سے دو مار چکا ہے، آپ باہر سے مار دیجیے، سرکار کاری کر دیں مجھے، پر اسے بچا لیں۔ اس کی سسکیاں دل لرزانے والی تھیں۔ وہ مزید سسکیاں نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے دانیال کی سزا ضروری تھی۔ کیسی ہیں امی؟ وہ امی سے میں گفتگو تھی۔ بالکل ٹھیک بیٹا، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ جی شکر ہے، خالہ دادی کا مسئلہ حل ہوا۔ خالہ دادی کو ان کے بیٹے نے واپس نہیں بلایا تھا۔ اب وہ ضد میں رائنا کے والدین کے گھر کے ساتھ بنے چھوٹے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھی۔ سمجھتی ہیں ماں کمزور ہے، اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ارے جب میاں کے بعد پال سکتی ہوں تو اولاد کے بنا بھی رہ سکتی ہوں۔ وہ بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ کہاں بیٹا؟ وہیں کہ وہیں معاملہ ہے، کوئی نوکرانی ٹکتی ہی نہیں۔ اوہ فون رکھیں بھی، وہ اسے سوچ میں تھی کہ اسے حیدر کی بات یاد آئی۔ خالہ دادی کو کسی ایسے کی ضرورت ہے جو خود مجبور ہو۔ دماغ تانے بانے جوڑنے لگا۔ کل ہی تو
نے سکینہ کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کا بتایا۔ منشی جی کی وفات کے بعد زندگی اس پر تنگ ہو گئی تھی۔ میں تمہارے لیے بس یہی کر سکتی ہوں کہ تم کو تعلیم اور شیلٹر دے سکوں۔ اب اپنے اچھے برے کی تم خود ذمہ دار ہوئے رہنا کہ اس کو خالہ دادی کے پاس بھجوانے سے پہلے کے الفاظ تھے جو اس نے پلو سے باندھ لیے۔ یہی الفاظ حیدر نے اس کے چھوٹے بھائی کو سمجھائے تھے۔ میں تمہاری خبر گیری کرتا رہوں گا آپا، وہ اسے دلاسا دے کر گیا تھا۔ خالہ دادی کافی مشکل خاتون ثابت ہوئی تھی، مگر بعد میں اس کا رات کو نیند میں چیخنا ان پر بہت کچھ افشا کر گیا تھا۔ وہ اب سراپائے ماں تھی، اس لیے وہ ان کو مرحوم پوتی کی یاد دلاتی تھی۔ گوا کہ اب اسے باہر نکلتے ہوئے خوف آتا تھا، مگر یونیورسٹی جاتی تھی۔ تعلیم کا موقع نہ بار بار ملتا تھا، نہ سب کو ملتا ہے، وہ جان گئی تھی یہی اس کی بقا کا ذریعہ تھا دنیا میں۔ چند ماہ بعد وہ بیڈ پر بیٹھے تھے جب بھابھی آمنہ چلی آئیں اور ان کے دستخط دینے پر حیدر کی نگاہ اٹھ پڑی۔ آئیں بھابھی، وہ میں بڑی سرکار کے لیے فروٹ لائی تھا کہ سوچا زبردستی پورا کھلاؤں گی، اب وہ کہاں ہیں؟ جب سے ٹوینس کا پتہ چلا ہے، آمنہ اور بیمہ نے رینا کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ آمنہ کی بات پر وہ مسکرائے، بھلا کھانے کے لیے اسے زبردستی کی ضرورت ہے؟ باتھ روم میں ہے وہ، چلیں پھر میں یہاں رکھ دیتی ہوں۔ وہ کہتی چلنے کو ہوئی۔ شکریہ بھابھی، انہوں نے کہا تو وہ مسکراتی چلی گئیں۔ یہ بھابھی آمنہ لائی ہیں، وہ آئی تو حیدر نے بتایا۔ بہت خیال ہے، اٹھے میرا بھوک بھی لگی تھی۔ وہ کتاب اٹھاتی سیب کھاتی بولی، مجھے پہلے ہی پتہ تھا پیٹو لڑکی، وہ دل میں سوچتے ہیں ہنسنے آپ خود نظر لگا دیں گے میری صحت کو۔ وہ ان کو کے ہنسنے پر مشکوک ہوئی۔ ویسے مجھے تمہارے اور بھابھی کے تعلقات دیکھ خالہ دادی کی بات صحیح لگی کہ تم دونوں کے تعلقات قابل رشک سے زیادہ قابل شک میں یقین نہیں آتا اتنی دوستی اصل میں ہے یا ڈرامہ کر رہی ہیں دونوں؟ اس نے گورا خالہ دادی اور بھی بہت کچھ کہتی ہیں، بتاؤں ایک ڈیمانڈ؟ کیسی ڈیمانڈ؟ وہ ایک بچے کو گٹی خود دیں گی، اس نے بتایا۔ یہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ کل فرم تو نہیں پتا، مگر بچہ شاید گٹی دینے والے کی یاد پاتا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے بولی، آئی کانٹ ٹیک دس رسک، نہیں دینا کچھ بھی کر کے۔ وہ فوراً سے بولے، پھر اس کے متوجہ نہ ہونے پر کتاب چھینی، میتھ کی بک۔ وہ حیران تھے۔ ہاں، جدید ریسرچ کے مطابق پریگنینسی کے دوران بچہ چیزیں سیکھتا ہے، اسی لیے ایسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس سے بچے کا ذہن شارپ ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ حیدر کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، پھر اس کا منہ بنتا دیکھ حسیر ہو کر ساتھ لگایا، یار بیوی تمہیں بھی گٹی خالہ دادی نے دی تھی کیا؟ وہ جی چھوئی، فلک بیٹا تم دیکھنا ایک دن تمہارے سعود بھائی کو میچ ضرور ملے گا، ریڈنیسی بھی اچھی ہوگی۔ اور اسکائپ کرتا برتن دھو رہا تھا، اتنی لمبی فیلڈ ہے آپ کی، اسی لیے ایک چوز کیا بچہ آسان کچھ بھی نہیں۔ یہ چھوڑو منگیتر جی کہاں ہیں؟ وہ آرڈرز تیار کر رہی تھی، کہاں ہیں وہ آرڈرز تیار کر رہی ہیں؟ سعود اور فلک کے مشورے پر کھانا سپلائی کام کیا تھا شروع، جو اچھا جا رہا تھا۔ فلک نے شیرینی کو فون دیا، ہائی باورچن وہ اس میں دیکھ کر ہنسا، ہائی ویٹر وہ بھی بدلا، اتار گئی سعود فی الحال جاب کیسا تھا؟ جاب لیس تھا اور پارٹ ٹائم ویٹر کی جاب کرتا تھا، جو یو ایس اے میں نارمل سی بات تھی۔ فلک ان دونوں کو نوک جھونک کرتا دیکھ مسکرا کر چلی گئی۔ شیرینہ اور سعود کی منگنی اس کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ آپ یقیناً خوش ہوں گی، اب اکثر سوچتی کل کی ور آج کی زندگی میں بہت خوشگوار فرق تھا۔ وہ کیا مسئلے تھے، مامی بھی مزاج کی تیز تھی، مگر یہ پرابلم سے کم تھی جو وہ جھیل تیز مزاج کی تھی، مگر یہ پڑوسی کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ معافی مانگنا چاہتا، ابا معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ جب سعود نے بتایا تو دل دکھی ہوا، ابا جیسے دے دو باپ، مگر دونوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ ماضی سے تعلق توڑ چکی تھی، معاف کر چکے، ہم انہیں مل نہیں سکتے، یہ دونوں کا پیغام تھا جو سعود نے پڑوسی کو پہنچا دیا تھا فون پر۔ اور باپ حقیقتاً بد نصیب تھا جس نے خود گہرائی رحمت بیچی تھی۔ چند ماہ بعد وہ اپنے ارد گرد کھڑے ہنستے چہروں کو دیکھ رہی تھی، کتنا خوش تھے سب، اس کے اپنے چہرے پر ممتا کا نور بکھرا تھا، جنت جو قدموں میں تھی۔ اس نے حیدر کو دیکھا جو مسلسل اس کا ہاتھ تھامے تھا۔ اس نے اذیت سہ کر اٹھے اور ایک بیٹا اور بیٹی سے جو نوازا تھا۔ حیدر میاں خالہ دادی کی آواز پر ان کی توجہ رینا اور بچے سے ہٹی۔ ان میں سے ایک کو گٹی دے رہی تھی میں نے، وہ مزاح لیتے بولی، کون سے کو؟ شٹ، کیسے ہو گیا یہ؟ ابھی بوجھتے رہے، وہ اتر کر بولی تو سب ہنس دیے۔ وہ دونوں اس وقت بچوں کے ساتھ اکیلے تھے، ورنہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہوتا۔ وہ آنکھیں موندے نیند دراز تھی جو حیدر نے پیار سے اس کا
اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھک گئی جانم ان کی فکر پر، وہ مسکرائی اور اب بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ کتنے پیارے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے۔ میری بیٹی زیادہ پیاری ہے ویسے، وہ بولے۔ وہ دونوں زیادہ پیارے ہیں، اس نے ٹوکا۔ ویسے کس کو دی ہوگی؟ خالہ دادی نے گھٹی۔ ان کا تجسس ہنوز قائم تھا۔ آپ بھی نہ حیدر، خواہ مخواہ سیریس لے رہے ہیں اس بات کو۔ چلو سو جاؤ، پھر یہ اٹھ جائیں گے، وہ بولے اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ تذبذب میں تھی۔ حیدر، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں چونکا دیا۔ کیا ہوا؟ بولو۔ وہ اسے رکتا دیکھ پوچھنے لگے۔ یہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں حیدر۔ وہ پھر رکی اور محض اس لیے نہیں، یہ میری اولاد ہے، کیونکہ اولاد سے ماں کی محبت فطری ہوتی ہے۔ اور پھر رکی اور ان کے آگے ہاتھ پھیلائے، جو ہمیشہ کی طرح حیدر نے اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے یہ بے تحاشا عزیز ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ مجھے ان سے محبت ہے۔ ایسے گھما پھرا کے اظہار نے حیدر کو کنفیوز کر دیا۔ وہ مسکرائی۔ مجھے آپ سے محبت ہے، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی بولی۔ اتنے انتظار کے بعد میسر ہونے والا یہ لمحہ حیدر کے لیے کتنا قیمتی تھا۔ کوئی حیدر سے پوچھتا، لوگ کہتے ہیں کہ عورت اظہار محبت کرتی اچھی نہیں لگتی، وہ کہہ کر رکے۔ رائنا کا چہرہ پھیکا پڑا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگایا۔ لوگ غلط کہتے ہیں، محبوب کا اظہار محب کو نئی زندگی دیتا ہے۔ اس پل تم مجھے کس قدر حسین لگی ہو، الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے بات پوری کی اور قریب ہوئے، اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرایا۔ رائنا مسکرائی۔ یہی مان دے کر اس شخص نے ہواؤں کا رخ موڑا تھا۔ دل کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ 5 سال بعد۔ نیکسٹ، اس نے تھوڑا زور سے کہا اور سامنے میز پر پڑی بیل پریس کی۔ باہر کوئی مریض نہیں تھا۔ آج کی اپائنٹمنٹ پوری ہو گئی تھی۔ ویسے بھی کلینک کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ باہر موجود نرس اسے یہی اطلاع دینے اندر آنے لگی، جب سامنے سے آتے سوٹ بوٹ آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منہ کھولنے سے روکا۔ نرس نے جائزہ لیا۔ بلیک سوٹ میں اندر وائٹ شرٹ پہنے، ٹائی لٹکائے، سلیقے سے اسٹائل سے سیٹ کیے گئے بالوں صاف رنگت، کھڑے نقوش سے سجے چہرے پر ہلکی ہلکی شیو کے ساتھ مسکراہٹ دبائے نابی لبوں کے ساتھ، وہ کافی لمبا چوڑا سا شخص تھا، جو بے شک کوئی اپولو نہیں تھا، دیوتاؤں جیسا وجیہ تھا، مگر پرسنالٹی کے حساب سے شاندار تھا۔ وہ شخص آہستہ سے دروازے کھول اندر داخل ہوا۔ سامنے سے ڈارک براؤن کلر کی میز کے پیچھے کمفرٹیبل چیئر پر ایک خاتون برجمان تھی، جس کی عمر کا حساب لگانا مشکل تھا کہ نہ وہ بہت پکی دکھتی تھی، نہ ہی الہڑ پن تھا اس کے انداز میں۔ بھورے بال جو غالباً آگے سے لہرا کٹ لیا گیا تھا، بیوزی چہرے کے اطراف میں سیٹ تھے۔ لائٹ پنک کلر کے خوبصورت ریزے کے جوڑے میں، پاؤں میں سفید دوپٹے کی چپل، سر پر سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ لیے، وہ کافی ڈیسنٹ اور پرکشش تھی۔ آئیے بیٹھیے۔ اس کے کہنے پر مقامی مرد کی سرد آنکھوں میں نرم سی چمک ابھری تھی، اس کے چہرے کے طواف میں مصروف ہو گئی۔ وہ ہنوز فائل کی جانب متوجہ تھی، کوئی آواز نہ پا کر چونکی۔ جی فرمائیں، کس شکایت سے آئے ہیں اب کہ اس نے نگاہ گاہک سے اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا، اس کے ڈارک براؤن سی آنکھوں میں حیرت دار آئی۔ مریض عشق ہوں ڈاکٹر صاحبہ، اپنی دوائی لینے آیا ہوں۔ وہ شخص اپنی آنکھیں گاڑے اس پر تھا، جن میں وہی نرم گرم سا تاثر تھا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ اور میری دوائی آپ ہیں، چلیں۔ وہ ٹھہر کر حکمیہ انداز سے گویا ہوا۔ رائنا کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ حد ہو گئی ہے حیدر، اتنے کرنچی ڈائلاگ بد ذوق لوگوں کو عشق کرنچ ہی لگتا ہے۔ وہ بھی مسکرائے۔ اب چلیں، باہر پیشنٹس ہیں۔ ویسے ٹائم تو ختم کلینک کا۔ وہ نرس کو بلائے پوچھ رہی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ختم۔ گڈ، اس نے کہا۔ وہ حیدر کی گود میں آتے ہی نیپی گیلی کرتا۔ رات کو تب تک روتا جب تک حیدر کی آنکھ نہ کھلتی۔ یہ سب رائنا کو حیدر کا وہم ہی لگتا تھا، جو کہ کافی حد تک درست تھا۔ اسد ویسے کافی اچھا بچہ تھا، مگر حیدر کی روز کوئی نہ کوئی چیز دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کے ہاتھوں کی کھجلی کا شکار ہو جاتی۔ سی، پھر تم کہتی ہو میں غصہ کرتا ہوں، وہ بولے تو وہ ہاتھ سے انہیں شانت ہونے کی گزارش کرنے لگی۔ اب وہ اسد کو ہلکا سا ڈانٹ رہی تھی۔
اچھا بچوں، ماما بابا لیٹ ہوں گے، آپ نے چاچی سرکار آمنہ کو تنگ نہیں کرنا، کھانا کھا کر سو جائیں۔ دونوں نے ہی بچوں کو خدا حافظ کیا۔ آمنہ کے ساتھ بچے بہت اٹیچ تھے، اسی وجہ سے رائنا بھی سکون میں تھی۔ یہ اس کا اور حیدر کا تعاون ہی تھا جو وہ ہفتے میں 3 دن گاؤں میں اور 1 دن دوسرا ہاسپٹل میں کلینک کرنے لگی تھی۔ آمنہ عورتوں کے مسائل سن کر اٹھی تھی۔ یہ سب منصب رائنا اور حیدر نے باہمی رضامندی سے اس کے حوالے کیا تھا۔ بی اماں خود ہی ہر طرف سے الگ تھلگ اب بچوں میں رہتی تھی یا شرجیل کے اسہال ثواب کے لیے دعا پڑھتی رہتی تھی۔ وہ فارغ ہوئی کہ شیراز چلا آیا۔ وہ 15 سال کا سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کے اطوار نیک ماں کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ ابھی ماں کو اپنے واپس جانے کا بتانے آیا تھا۔ ابھی تو آئے تھے، اب 2 دن بعد واپس جا رہے ہو؟ ماں کی آنکھیں سیر نہیں ہوئی تھی۔ جی اماں، بس پڑھائی کا معاملہ ہے۔ اللہ میرے چاند کو ترقی دے۔ صبح صبح کہاں گئے تھے؟ اٹھے تو نہیں تھے تینوں بھائی؟ اس نے پوچھا۔ وہ بابا سرکار کی اور دادا سرکار کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے تھے۔ اس نے بتایا۔ آمنہ کو وہ دن یاد تھا جب باپ کی بیماری سے گردوں کی حالت دیکھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں تھے جب حیدر کے پولیٹیکل میں آنے کے بعد شاش یہ ایسا موقع ہوتا کہ جس میں وہ ایسے تنہا نکلتے جس میں حیدر ڈرائیو کرتے تھے۔ آج ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی جو پچھلے 2 سال بھول گئے تھے۔ اس سال ازالے کا پورا ارادہ تھا۔ اس نے بچوں کو کال لگائی۔ اب دونوں ہی اس کی ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ ماما سرکار، میں نے ہوم ورک کر لیا ہے۔ عائشہ بیٹی نے چھوٹتے ہی قابلیت جتائی۔ میں نے بھی۔ اسد بیٹا بھی اچھلا۔ ماما، اس نے بابا سرکار کی فائل پر جوس گرا دیا۔ عائشہ کی شکایت پر رائنا نے گہری سانس لی جبکہ حیدر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ مرحوم دادا خالہ دادی گٹی کسے دی تھی وہ جلد ہی پتہ چل گیا تھا۔ اسد نے باپ کو ٹارگٹ بنا رکھا تھا۔ اماں بابا کہتے تھے وہ بہت گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ کروں۔ میں کیا کروں؟ اس کی بات میں آمنہ کا دل بسیجا تھا۔ تم تینوں اپنے بابا کے لیے بس یہی کر سکتے ہو کہ نیک ہو جاؤ، کہ باپ کے لیے ثواب جاریہ بن جاؤ۔ شیراز کو بھی ماں کے یہ الفاظ آج بھی یاد تھے۔ 2 سال پہلے ہی شرجیل کی وفات ہوئی تھی۔ تب اس کے آخری لمحات میں اس کی اذیت کو دیکھتے آمنہ نے اسے معاف کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا، ہر بوجھ سے آزاد محسوس کیا تھا، جیسے وہ بیڑیوں سے آزاد ہو گئی اور انہی سوچوں میں تھی۔ شیراز چلا ہو گیا اٹھ کر، اسے پتہ ہی نہ لگا۔ باہر سے عائشہ کی شیراز بھائی کو پوئم سنانے کی آواز آ رہی تھی۔ آمنہ کو یاد آیا جب بھی اماں نے بچپن میں ان بچوں کے رشتے طے کرنے کی بات کی تھی تب رائنا نے سخت قدم اٹھاتے صاف منع کیا تھا۔ یہ باتیں ابھی کرنے یا سوچنے کی نہیں ہیں، بچوں کو ان کی زندگی جینے دیں، ایسی باتوں سے بچپنا خراب ہوتا ہے۔ آمنہ کو اس کی باتیں صحیح لگی تھی، غلط بات پر کہیں تو فل سٹاپ لگنا چاہیے تھا۔ آج شیراز اور عائشہ کو دیکھتے ہی اسے فل سٹاپ بالکل صحیح لگا۔ اس نے دھیان بٹایا اور اٹھ کر کھڑکی میں آ کر نیلے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک وعدہ کیا خود سے اور شرجیل سے کہ ان کی اولاد کو شرجیل جیسا نہیں بننے دے گی۔ اسے اب وہ وعدہ کسی حد تک پورے ہوتے دیکھا۔ شیراز بھی باپ کی جھلک تک نہ تھی۔ سائیں، میں نے آپ کی اولاد کو آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ احسان میں نے آپ پر نہیں خود پر کیا۔ میں سب مزید آمنائیں دیکھنے کی خواہش نہیں۔ اس نے خود کلامی کی اور آپ مسکرائی۔ وہ ہاسپٹل سے آج جلدی گھر آیا تھا۔ ارادہ اپنے 3 سال پرانی بیگم کو سرپرائز دینے کا تھا۔ جب کو من میں اس کے صوفے پر بیٹھی شیرینہ کو روتا پایا۔ کیا ہوا شیرینہ؟ وائی آر یو کرائنگ؟ وہ پریشان ہوا۔ اس نے موبائل آگے کیا۔ فلک یو کے میں کلرک شپ کے لیے گئی تھی، وہیں کی پکچرز تھیں۔ ہوا کیا ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ زچ ہوا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم دونوں بہنیں اتنی اچھی زندگی گزاریں گے۔ سعود نے سر پیٹ لیا اپنا۔ پاکستان کی مضبوط شیرینہ اب یہاں آ کر لاڈ پیار پا کر آبلہ بن چکی تھی۔ سعود نے سر بھی پیٹ لیا تھا۔ پاکستان کی مضبوط شیرینہ اب یہاں آ کر لاڈ پیار پا کر آبلہ بن چکی تھی، جو کسی بھی وقت پھٹ رو پڑتا۔ یار تمہاری آنکھوں کو نہ رونے کی بیماری ہے، کل ہی چلیں گے اسپیشلسٹ کے پاس۔ ہنسنے کے موقع پر ڈھارے مارنے لگتی۔ اس کے بولنے پر شیرینہ کاؤچ پر پڑا تکیہ اس کے منہ پر کھینچ مارا اور اٹھ گئی۔ کھانا لاتی ہوں موٹے۔ سعود کا وزن مزیدار کھانے کھا کر مزید بڑھ گیا تھا۔ جم کرو گا نا؟ پھر دیکھنا، جب کرو گے تو دیکھ بھی لوں گی۔ وہ جانتی تھی دھن کا پکا اور جو کانٹ لیتا کر کے ہی دم لیتا تھا۔
اس نے امریکن سٹائل کھلے کچن سے سامنے دیکھا۔ کل اور آج میں بڑا فرق تھا۔ زندگی نے ایک چیز کا سبق دیا تھا، نا امید نہ ہونے کی، کوشش کرتے رہنے کا، سروائیو کرنے کا، یہ جنگ کی سروائیول کی ہے۔ ابھی تم نے بجٹ بنا لیا؟ سکینہ کچن میں مصروف تھی۔ ابھی تو کالج سے آئی تھی جہاں فارم ڈی کا ہی سبجیکٹ پڑھاتی تھی، ڈیمانسٹریٹ کے طور پر، ساتھ آگے کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ خالہ دادی کے انتقال کے بعد اس کا بھائی اسے اور امی کو ساتھ لے کر کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ پہلے گزارا مشکل تھا، اب بینک میں اچھی جاب لگ گئی تھی تو سکون سا آ گیا تھا۔ ابھی تم نے کیا سوچا خلیل صاحب کے بارے میں؟ دیکھو ابھی وہ بہترین تو نہیں ہیں مگر بہتر ہیں، پر میں تم پر زور نہیں دوں گا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ لسٹ لے کر چلا گیا۔ وہ بھی امی کو کھانا دے کر کمرے میں آ گئی۔ ماں سے ناراض تھی۔ خالہ دادی کی زندگی میں بھی جب اماں نے کوشش کی، رابطے کی، اس نے منع کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد سکینہ کا دل موم ہو گیا۔ انہوں نے ہی کہا تھا، ماں کو رد کرتے ہو تم، بچے ضد لگاتے ہو۔ ارے مائیں بھی تو مجبور ہوتی ہیں، ماں سے ضد نہیں لگاتے بیٹا، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ اس کے لیے حکم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس بظاہر سخت عورت نے اسے سکھایا تھا کہ زندگی جینے، انجوائے کرنے، خود سے محبت کرنے میں کوئی برائی نہیں، بشرطیہ جائز حد میں ہو، اور اس کے لیے سہارے کی ضرورت نہیں، بس دل زندہ ہونا چاہیے۔ رشتے خود بخود بنتے ہیں۔ وہ اکثر کہتی تھی، لوگ مجھے جتنا مارنے کی کوشش کریں گے میں اتنا ہی جی کر دکھاؤں گی، جب تک اللہ نے مجھے سانس دی تب تک جیوں گی۔ وہ خلیل صاحب کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جاب کے ساتھ ساتھ ایک غریب علاقے میں پڑھاتی، چھٹی کے دن بھی وہ پڑھاتے تھے، کالج میں بھی جاب کرتے تھے۔ سادہ سے ڈریس سوٹ میں شریف سے مہذب سے 30 سالہ خلیل صاحب متاثر کن تھے۔ کم عمری کی شادی تھی، بیوی حیات نہیں تھی، ایک بیٹی تھی جو ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ سکینہ سے مانوس تھی۔ اسے آج کا واقعہ یاد آیا جب خلیل صاحب نے اس سے بات کی تھی۔ میں بہت عام سا شخص ہوں، لگی بندی تنخواہ والا ایک بیٹی کا باپ، آپ سے محبت کے دعوے نہیں کروں گا مگر آپ کی عزت کرتا ہوں۔ آپ کا ساتھ ہوگا تو مل کر ترقی بھی کریں گے۔ آپ کا ساتھ ہوگا تو مل کر ترقی بھی کریں گے، باقی جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ پہلے بھی سکینہ کا رشتہ خالہ دادی کی زندگی میں بیٹھ چکے تھے اور اس کے ماضی سے واقف تھے، اب پھر آئے تھے۔ عزت، یہ لفظ سکینہ کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اس نے ان آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ گزرے وقت نے ثابت کیا کہ حیدر سے محبت صرف شراب تھی، اسے صرف حیدر سے عقیدت تھی۔ وہی عقیدت اب اسے رائنا سے بھی تھی، جس نے اسے کی غلط نیت جانتے بھی اس کی مدد کی تھی۔ شادی سب کچھ نہیں ہے، مگر اگر کہیں ایسا شخص ملے جو تمہیں ایسا لگے کہ اس کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے تو ہاتھ تھامنے میں کوئی حرج نہیں۔ سے خالہ دادی کے الفاظ یاد آئے۔ پھر خلیل صاحب نے آج اتفاق کیا، ہوئی ملاقات اور ان کی گفتگو، اس کے لب مسکرائے۔ ہاں کوئی حرج نہیں، وہ دل سے مسکرائی۔ وہ دونوں ہی ریسٹورنٹ گئے تھے جہاں وہ پہلی بار آئے تھے۔ نیلے آسمان تلے سمندر کا منظر رائنا کو دلکش لگتا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا تھا نا حیدر؟ وہ کیک کاٹنے کے بعد ان کے شانے پر سر دھرے بولی۔ حیدر نے اس کو حصار میں لیا۔ عرصے بعد ہم ایسے وقت گزار رہے ہیں۔ وہ بھی بولے، کچھ غزلیں سنائیں نا، اس نے فرمائش کی۔ یہ تیرا ساتھ ہے اے ہم سفر، جو اندھیرے فنا ہوئے، یہ اونچی نیچی کٹن راہیں تیرے ساتھ آساں ہوئیں، یہ تیرے حصار میں قید ہوئے میری مشکلیں آسان ہوئیں، یہ تیرا ساتھ ہے اے ہم سفر۔ کہ زندگی رواں چلی، ان کے لفظ رائنا کے دل کی آواز بن چکے تھے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا انہوں نے بہت سی بری روایتوں شکست دی تھی، بہت سے پہاڑ سر کیے تھے، ایک دوسرے کے خواب کو پورا کیا تھا اور مزید کی جانب گامزن تھے۔ آسمان پر چمکتے چاند کی نے اس کی جوڑی کی نظر اتاری جو ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھے تھکن اتار رہے تھے۔ ختم شد۔ یقیناً آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور میں امید کرتی ہوں آگے آپ جو ریکمنڈ کریں گے وہ میں پڑھوں گی۔ کائنڈلی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ میں کون سا ناول ریڈ کروں، اور میں آپ سے امید کرتی ہوں
کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹس لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔